नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को खुद हटाने के मुतल्लिक कुछ हल्के जो दावे कर रहे हैं, इन दावों के पीछे असल कहानी क्या है, इस पूरी सूरत हाल में अहम शख्सियात का क्या किरदार है, दो बड़े मंसूबों में करप्शन के किस नोयत के शवाहिद सामने आए हैं और इन शवाहिद के सामने आने पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने क्यों बाज़ाब्ता तहकीकात का हुक्म भी दिया, 25 अरब रुपए का मामला क्या है, इस 25 अरब रुपए की रकम से किस किस ने फ़ायदा उठाया और कौन कौन से ग्रुप्स इस पूरी करप्शन में मुलव्विस थे। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी कुछ हल्के ये जो दावा कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने अब ये खुद फैसला कर लिया है कि वो वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को हटाएंगे और इस हवाले से 25 अरब रुपए की जो मुबैना करप्शन है उसमें जो शवाहिद सामने आए हैं, उन शवाहिद के पीछे असल किस्सा क्या है। तो सबसे पहले आपको बताएं कि एक बहुत ही अहम नौयत का इजलास हुआ और ये जो इजलास था इसमें ये जो 25 अरब रुपए की मुबैना करप्शन है इस हवाले से कुछ रिपोर्ट्स का जायज़ा लिया गया और ये जो रिपोर्ट्स थी ये वज़ीर आज़म ऑफिस में पहुंचाई गई थी कुछ इंटेलिजेंस ज़राए से और ये जो इंटेलिजेंस ज़राए हैं इनमें कुछ सिविल इंटेलिजेंस ज़राए थे और कुछ फ़ौज के इंटेलिजेंस ज़राए थे और इन रिपोर्ट्स को जब स्टडी किया गया पहले वज़ीर आज़म ऑफिस में यानी वज़ीर आज़म इमरान खान तक पहुंचाने से पहले तो उस वक्त ये तयन किया गया कि ये तो सीधा सीधा 25 अरब रुपए का एक मुबैना फ्रॉड है और इसकी तहकीकात करवाना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ये रिपोर्ट वज़ीर आज़म इमरान खान तक पहुंचाई गई और उन्होंने 3-4 दिन तक इस रिपोर्ट के मुख्तलिफ नुकात का जायज़ा लिया और उसके बाद उन्होंने गो अहेड दिया कि ये जो मामला है इसकी तहकीकात तो लाजमी होनी चाहिए और इस पूरे मामले का जो ताल्लुक है वो चूँकि पंजाब हुकूमत से है, इसलिए उस्मान बुज़दार के हवाले से भी अब कुछ हल्कों ने ये सवाल उठाना शुरू कर दिया और ये तासुर देना शुरू कर दिया कि उस्मान बुज़दार को भी हटाने का फैसला कर लिया गया है या इस तरह का अब अंदिया दे दिया गया है कि ये जो नई मुबैना करप्शन का मामला आया है और एक और ख़ास वजह से अब उस्मान बुज़दार को रुखसत करना ही पड़ेगा। ये सब कुछ एक ऐसी सूरत हाल में हुआ कि जब पहले ही ये तासुर आम है और इस तासुर की हुकूमती जो हल्के हैं वो भी निजी महफिलों में इसका एतराफ़ करते हैं और ये मानते हैं कि ये तासुर दुरुस्त है। इसके साथ साथ जो पाकिस्तान के ताकतवर हल्के हैं उनके साथ भी अगर आप कहीं कॉफ़ी के कप पे बैठे हैं या उनके साथ किसी ब्रीफिंग में बैठे हैं तो तासुर यही मिलता है कि उनकी जानिब से भी एक ऐसी तजवीज़ थी कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को हटाया जाए और उनकी जगह किसी और कॉम्पिटेंट शख्सियत को लाया जाए। अब इस पूरी सूरत हाल में क्या जो तहकीकात हैं वो नया एक रुख अख्तियार करेंगी वो भी आपको बताते हैं और थोड़ा सा आपको ये जो 25 अरब रुपए की मुबैना करप्शन है इसकी तफसील से भी आगाह करते हैं। तो मामला ये है कि जिस तरह से लाहौर की एक रिंग रोड है उसके मुतल्लिक कुछ ऐसे इंकशाफात हुए कि ये जो रिंग रोड है इसमें कुछ मुबैना तौर पर बेज़ाब्तियाँ हुई और कुछ निजी हाउसिंग सोसाइटीज़ को गैर कानूनी तरीके से कुछ राहदारियाँ फराहम की गईं और इसके ऊपर कुछ तहकीकाती रिपोर्ट्स जो हैं वो पहले भी आई थी और उस वक्त पंजाब हुकूमत की जानिब से इस बात को डिनाई किया गया था कि रिंग रोड में कोई बेज़ाब्तियों या रिंग रोड में कुछ निजी हाउसिंग सोसाइटियों को राहदारियाँ देने के मुतल्लिक जो खबरें हैं वो खबरें दुरुस्त नहीं हैं। अब यही मामला जो है वो रावलपिंडी का जो रिंग रोड प्रोजेक्ट था उसमें भी सामने आया है और ये मामला ये है
کہ پتہ یہ لگا ہے کہ کچھ بااثر سیاستدان اور کچھ ایسے گروپ جو کہ ہر حکومت کے ساتھ جڑ جاتے ہیں اور ان کا مفاد چونکہ حکومت میں رہنے والی شخصیات کے ساتھ ہی جڑا ہوتا ہے، تو انہوں نے جو راولپنڈی کی رنگ روڈ ہے اس کی جو حد بندی تھی اس حد بندی میں کچھ کلیدی نوعیت کی تبدیلیاں کروائیں، اور وہ تبدیلیاں اس حوالے سے تھیں کہ یہ جو رنگ روڈ ہے یہ کوئی 85 کلومیٹر لمبی تھی، اور اس کی جو تعمیر پر ابتدائی تخمینہ لگایا گیا تھا وہ یہ تھا کہ 40 ارب روپے اس پر لاگت آئے گی۔ یہ ایک الگ یعنی پروجیکٹ ہے، اس کو آپ لاہور کی رنگ روڈ سے مکس نہ کریں، یہ راولپنڈی کی رنگ روڈ کا پروجیکٹ ہے۔ اب ہوا یہ کہ یہ جو منصوبہ تھا اس میں کچھ ہاؤسنگ سوسائٹیز کو بڑا اپنا مفاد نظر آیا، اور ان کو یہ مفاد اس طرح سے نظر آیا کہ اس رنگ روڈ کے ساتھ اگر ان کی ہاؤسنگ سوسائٹیز کے جو راستے ہیں وہ کنیکٹ ہو جائیں یا اس رنگ روڈ کے قریب آ جائیں تو پھر ان کی ہاؤسنگ سوسائٹیز کی جو ویلیو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جائے گی، اور ان ہاؤسنگ سوسائٹیز کی جو زمینیں ہیں وہ بھی ان کی قیمتیں بھی جو ہیں وہ 3 گنا 4 گنا بڑھ جائیں گی، اور اس طرح وہ 3 4 گنا زیادہ قیمت پر لوگوں کو زمینیں بیچیں گے۔ اب انہوں نے کیا یہ کہ یہ جو رنگ روڈ کی ایک حد بندی کی گئی تھی اس حد بندی کو ہی چینج کروا دیا، اور یوں اس پورے منصوبے کی لاگت میں 25 ارب روپے کا اضافہ ہو گیا، یعنی 40 ارب روپے میں یہ جو رنگ روڈ ہے یہ بننی تھی، لیکن ان ہاؤسنگ سوسائٹیز کو فائدہ پہنچانے کے لیے سرکاری وسائل سے 25 ارب روپے جو ہیں وہ مزید منظور کر لیے گئے کہ ان 25 ارب روپے سے اس کی جو حد بندی ہے وہ چینج کی جائے گی، اور اس طرح جو کچھ بااثر شخصیات ہیں جن میں کچھ سیاستدان بھی شامل ہیں، کچھ پراپرٹی بڑے بڑے جو ٹائکونز ہیں وہ بھی شامل ہیں، ان کو فائدہ پہنچانے کے لیے یہ پورا کام کیا گیا، اور پتہ یہ چلا کہ اب یہ پروجیکٹ جو ہے یہ 40 کے بجائے 65 ارب روپے میں مکمل ہوگا۔ اب اس حوالے سے جب رپورٹ پہنچی وزیر اعظم آفس میں تو اس میں جو نکات تھے ان نکات میں یہ بتایا گیا کہ یہ جو ایک حد بندی تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی، اس حد بندی کو تبدیل کرنے کی گراؤنڈ کے اوپر کوئی سالڈ ریزن نہیں ہے، کوئی ایسی تعمیراتی مجبوری نہیں ہے کہ یہ حد بندی تبدیل کی جاتی، اور یہ جو 25 ارب روپے کا معاملہ ہے یہ جو کہ سرکاری وسائل سے وہاں خرچ کرنے کی کوشش کی گئی، اس کا فائدہ صرف اور صرف جو ہے وہ کچھ سیاسی شخصیات نے اور کچھ جو پراپرٹی کے بڑے بڑے بلڈرز ہیں جن کی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں ان کو پہنچایا جانا تھا۔ اس کے بعد وزیر اعظم عمران خان نے ایک فیصلہ کیا، اور وہ فیصلہ یہ تھا کہ لاہور رنگ روڈ کے معاملے پر تو پنجاب حکومت کی جانب سے مختلف وضاحتیں آئی تھیں، حالانکہ اس وقت بھی بہت سے صحافی یہ کہہ رہے تھے کہ وہاں جو بے ضابطگیاں ہوئی ہیں ان کے متعلق بھی ٹھوس شواہد موجود ہیں، لیکن اس مرتبہ یہ جو راولپنڈی والا معاملہ تھا یہ اتنا سالڈ تھا اور اس میں اتنا سالڈ ایویڈنس تھا کہ وزیر اعظم عمران خان نے فیصلہ کیا کہ اس معاملے کی تحقیقات کروائی جائیں گی، اور اس کے بعد ایک باقاعدہ آرڈر ایشو کیا گیا، پرائم منسٹر آفس سے ڈائریکٹیوز دیے گئے، ہدایات دی گئیں کہ اس معاملے کی تحقیقات کی جائیں، اور تحقیقات صرف اس بات کی نہ کی جائیں کہ یہ 25 ارب روپے جو ہیں وہ کیسے اس کی لاگت بڑھی، بلکہ اصل میں تعین کیا جائے کہ وہ کون سی بااثر سیاسی شخصیات تھیں یا وہ کون سی بڑی بڑی کاروباری شخصیات تھیں جنہوں نے کچھ سرکاری افسران کے ساتھ ملی بھگت کی، اور یہ جو سرکاری افسران تھے پنجاب حکومت کے یہ اصل میں ڈائریکٹیوز کہاں سے لے رہے تھے، یعنی ہدایات کہاں سے لے رہے تھے، تاکہ اس کے اندر اگر کچھ بگ گنز پنجاب حکومت کے میں جو ہیں، یعنی پنجاب کی جو اعلیٰ بیوروکریسی ہے ان میں سے کچھ لوگ اگر شامل ہیں تو ان کو بھی بے نقاب کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ اب یہ جو تحقیقات کا سلسلہ شروع ہوا ہے تو ہمارے ذرائع کے مطابق یہ جب خبر چلی ہے تو اس پر نیب نے بھی اس کا نوٹس لیا ہے، اور نیب نے بھی اس معاملے پر اپنی طرف سے تحقیقات کا ایک عمل شروع کر دیا ہے۔ اور دوسری جانب اب اسی پوری صورتحال میں کچھ حلقے یہ سوال بھی اٹھا رہے ہیں کہ جس طرح سے انٹیلیجنس ذرائع سے وزیر اعظم عمران خان کو یہ رپورٹ ملی ہے، بالکل اسی طرح جس طرح سے رنگ روڈ کے متعلق جو تحقیقاتی رپورٹس آئی تھیں وہ بھی کچھ انٹیلیجنس ذرائع سے صحافیوں تک پہنچی تھیں، اور یہ انٹیلیجنس ذرائع سے جو پہنچ رہی تھی رپورٹس وہ ایک ایسے ماحول میں پہنچ رہی تھیں جب یہ اطلاعات آ رہی تھیں کہ طاقتور حلقے جو ہیں عثمان بزدار کی تبدیلی چاہتے ہیں، اور جب یہ اطلاعات بھی آ رہی تھیں
کہ یہاں تک کہ آصف علی زرداری نے یہ بھی کلیم کیا کہ پنجاب میں تبدیلی کے لیے انہیں طاقتور حلقوں کی جانب سے گرین سگنل بھی ملا ہے، اور اگر پنجاب میں تبدیلی لانے کی کوشش کی جائے تو وہ ضمانت دیتے ہیں کہ پنجاب میں جو تبدیلی کا فارمولہ ہے وہ کامیاب ہوگا۔ اور اس حوالے سے چودھری پرویز الہی کا بار بار نام لیا جا رہا تھا، اور جاننے والے جانتے ہیں کہ پرویز الہی جو ہے وہ راولپنڈی کی سیاست ہی کرتے ہیں۔ تو اس پوری صورتحال میں جب پنجاب حکومت کو اور وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کو ڈائریکٹ براہ راست وزیر اعظم عمران خان نے یہ حکم دیا ہے کہ اس معاملے کی، یہ جو 25 ارب روپے کی کرپشن کا معاملہ ہے، اس کی فوری تحقیقات کی جائیں، تو اسی پورے پس منظر میں اب کچھ حلقے یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کو ایک طرح سے ان کو ہٹانے کی راہ ہموار ہو گئی ہے، اور یہ جو پورا معاملہ ہے اور طاقتور حلقوں کی وہ تجاویز عثمان بزدار کے متعلق جو پہلے سے پینڈنگ ہیں، جن پر اب تک عمل درآمد نہیں ہوا، ان پر عمل درآمد کا وقت شاید اب آ گیا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔